یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، پہلا حکم یہ آیا یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اے یعقوب کی اولاد، اذکروا نعمتی، میری نعمتوں کو یاد کرو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تمہارے اوپر نعمتیں کی، ان نعمتوں کو کیا کرو؟ یاد کرو۔ تو پہلا کیا آ گیا؟ نعمتوں کو یاد کرو۔ کون سی نعمت ہے؟ سب سے پہلی نعمت نعمت ایمان ہے۔ اللہ نے تمہیں ایمان عطا فرمایا، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اسے یاد کرو۔ نمبر 2، اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے خاندان میں انبیاء کا تسلسل رکھا ہے، یہ بڑی نعمت ہے، اسے یاد کرو، اس نعمت کی قدر کرو۔ نمبر 3، اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں علم عطا فرمایا ہے، اہل کتاب ہو تم، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ دنیا اس وقت جہالت کا دور ہے، اس جہالت کے دور میں کچھ نہ کچھ آسمانی علوم تو تمہارے پاس موجود ہیں، تو لہذا میری نعمت کو یاد کرو۔ میں نے عرض کیا کہ نعمت سے مراد کیا ہے؟ نعمت ایمان ہے۔ اور کیا مراد ہے؟ کہ تمہارے خاندان میں اللہ پاک نے انبیاء کا تسلسل قائم فرمایا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں علم سے نوازا ہے، یہ اللہ کی نعمتیں یاد کرو۔ اذکروا نعمتی التی، میری نعمتوں کو یاد کرو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں۔ نمبر 2، دوسرا حکم، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے وعدے کی وفاداری کرو۔ جب تم کرو گے وفاداری تو اوفی بعہدکم، میں تمہارے وعدے کی وفاداری کروں گا، کہ تم جب میری بات سنو گے، میرے وعدے کو پورا کرو گے، تو اس کے نتیجے میں تمہیں دنیا کی زندگی میں چین اور سکون عطا کروں گا، اور آخرت میں تمہارے گناہوں کی بخشش کروں گا۔ اس کی تفصیل اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں بھی ذکر فرمائی ہے، وہاں یہ حکم آیا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اللہ پاک نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا، کیا کہا تھا؟ انی معکم، میری تمہارے ساتھ مدد ہوگی، شرط یہ ہے اقمتم الصلاۃ، تم نماز پر قائم رہو۔ نمبر 2، آتیتم الزکاۃ، زکات دیتے رہو، وآمنتم برسلی، اور تم میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان رسولوں کی تعظیم کرو، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کیا کرو، یہ اللہ نے تم سے وعدے لیے تھے، اور اس کے بدلے میں تم یہ وعدے پورے کرو گے تو کیا ہوگا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تمہارے گناہوں کو درگزر کروں گا اور میں تمہیں جنتوں میں داخل کروں۔ تیسرا حکم، ڈرنا صرف مجھ ہی سے ہے، ایایا فارہبون، کہ بھئی دین پر عمل کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، کسی کا ڈر مت رکھو، معاشرہ کیا کہے گا، کسی کا خوف مت رکھو، ایایا فارہبون، مجھ ہی سے ڈرو۔ یہ ایایا کا لفظ مقدم پہلے آیا ہے، یہ دلالت کر رہا ہے کہ صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ وآمنوا بما انزلت، چوتھا حکم وآمنوا، اب یہ دعوت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے، وآمنوا بما انزلت، اور تم ایمان لے آؤ جو کچھ میں نے تمہارے اوپر اتارا ہے، مصدقا لما معکم، اس طرح سے کہ یہ قرآن جو میں نے اتارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس پر تم ایمان لاؤ، اور یہ قرآن تمہاری کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے۔ یہ تورات کی کیا کر رہا؟ جگہ جگہ آپ دیکھیں گے قرآن جہاں تورات کا تذکرہ آتا ہے تو ساتھ قرآن تصدیق کرتا ہے، مصدقا، قرآن تصدیق کر رہا ہے، تورات کی تصدیق کر رہا ہے، انجیل کی تصدیق کر رہا ہے کہ ہاں یہ اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ پاک نے اپنے نبیوں پر نازل فرمائی ہیں، تو اسلام تنگ نظری کا مظاہرہ نہیں کر رہا ہے، وہ ساتھ ہے۔ وآمنوا، تو ایمان لاؤ، بما انزلت، جو میں نے اتارا، اور اس طرح سے اتارا کہ مصدقا، وہ تصدیق کرنے والا ہے، بما معکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے، کتابیں تمہارے پاس، ان تمام مضامین کی تصدیق کرنے والا ہے اور گزشتہ سارے رسولوں کو ماننے والا ہے۔ ولا تکونوا اول کافر بھی، پہلی نہیں کا مطلب کیا تھا؟ روکنا، ولا تکونوا اول کافر بھی، ارے تم سب سے پہلے انکاری تو نہ بننا، اس لیے کہ تم کیا ہو؟ اہل کتاب۔ لوگ تم سے پوچھیں گے کہ بھائی یہ رسول نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں، کیا ان کی کوئی نشانی جو آپ نے گزشتہ کتابوں کے اندر پڑھی ہے وہ نشانیاں میں موجود ہیں؟ تو اگر تم انکاری بن گئے اور تمہارے دیکھا دیکھی اور لوگوں نے بھی انکار کیا تو ان کا گناہ بھی تمہیں ہوگا۔ تمہیں تو سب سے پہلے ماننا چاہیے، ولا تکونوا اول کافر بھی، اور تم سب سے پہلے انکاری مت کرو۔ دوسری نہیں، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور مت ترجیح دو میری آیتوں کے مقابلے میں
دنیا کا بہت تھوڑا سا سامان کیا کرتے تھے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق اگر کوئی ان سے پوچھتا تو غلط بیانی سے کام لیتے تھے، اور اگر ان سے کوئی فتویٰ پوچھتا تو مثلا زنا تمام شریعتوں میں حرام تھا، اور زنا کی سزا شادی شدہ ہے تو رجم تھی، لیکن ان کے یہاں کیا ہوتا تھا؟ اگر کوئی کسی بڑے خاندان والا آدمی اگر اس جرم کا مرتکب ہوتا، مسئلہ پوچھا جاتا تو اس سے پیسے لے کر غلط فتویٰ دیتے تھے، تو اس پر فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ، اچھا دنیا کے مال و متاع کے لیے غلط بیانی کرنا، دین کی بات غلط بتانا، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور مت ترجیح دو میری آیات کے مقابلے میں دنیا کے تھوڑے سے سامان کو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرا کرو، میرا ہی ڈر اختیار۔ دیکھو پہلے والا لفظ تھا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اس کا ترجمہ میں نے کیا ہے مجھ سے ڈرو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ یہ اس سے اگلا درجہ ہے، یہ اہل علم علماء کے لیے خاص طور پر۔ اور تیسری نہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، نشان لگا رہے ہیں، تیسری نہیں آئی ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، خلط بلط مت کرو حق کو باطل کے ساتھ، حق کو باطل کے ساتھ خلط بلط مت کرو۔ کیا مطلب ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو پوچھتے تو یہ غلط بیانی سے کام لیتے۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، یہاں پر لا محذوف معنی کے چوتھی نہیں آ گئی ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، حق کو مت چھپاؤ۔ یہاں حق سے مراد کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نشانیاں، یاد رکھیے گا۔ ان سے پوچھا جاتا کہ کیا تم اس نبی کو تورات و انجیل میں پاتے ہو؟ کہتے نہیں نہیں ہمارے ہم کوئی تورات و انجیل میں ذکر ہی نہیں ہے اس کا۔ تو یہ کیا کرتے؟ تکتم الحق، کیا کرتے؟ حق کو چھپاتے۔ تو حق کو چھپانے سے مراد کیا ہے؟ بولو نبی علیہ السلام کی نشانیاں، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے بھی ہو۔ کیا چیز جانتے ہو؟ تم جانتے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔